بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم انشاءاللہ تعارف حاصل کریں گے سورہ عنکبوت کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھیں، یعنی کہ اسلام کا ابتدائی دور۔ اس سورت میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہو جاتے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اول تو سورت کے بالکل شروع میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ دوسرے یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ ساری تکلیفیں عارضی نوعیت کی ہیں، اور آخر کار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پچھلے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنائے ہیں، جن میں سے ہر واقعے میں یہ ہوا کہ شروع میں ایمان لانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو برباد کیا اور مظلوم مومنوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مکہ زندگی کے اس زمانے میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ اولاً کہ اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین کفر پر بضد رہے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو دین و مذہب کے معاملے میں بھی ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ معتدل اور برحق اصول فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ انسان کا فرض ہے، لیکن اگر وہ کفر یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں۔ جس مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے کافروں کا ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو رہا تھا، ان کو اس صورت میں نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی گئی کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ بعض کافر لوگ مسلمانوں پر زور دیتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ کی طرف سے کوئی سزا آئی تو تمہاری طرف سے ہم بھگت لیں گے۔ اس سورت کی آیت 12 اور 13 میں اس لغو پیشکش کی حقیقت واضح کر دی گئی کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی اسی صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کافروں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو والدین جو مثلا اپنے اولاد کو ہر ایک نقصان سے، ہر ایک فتنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حشر کا مرحلہ اتنا مشکل ہوگا کہ مائیں اور باپ بھی اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اور وہاں پہ وہ بھی اپنی اولاد کو اس لیے نہیں ان کی طرف دیکھیں گے کہ کہیں یہ ہم سے ہماری نیکیاں نہ مانگ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ہمارا پردہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں اور ایک دوسرے کو انسان سمجھیں اور انسانیت کے پروردہ ہوں اور انسانیت کے راستے پہ چلیں، کیونکہ جس طرح ہم دنیا میں رہیں گے، جس حالت میں ہم دنیا میں رہیں گے، جس حشر میں ہم دنیا میں زیادہ وقت گزاریں گے، ہماری موت کے وقت بھی وہی حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اجازت دی جائے گی شفاعت کی، اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائیں، اور ہمیں دنیا میں ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں،
ان کی سنتوں کا اہتمام کرنے والا رب العزت ہمیں بنا دے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ الف لام میم سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب کی آزمائش ہم نے کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا، اور یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہے، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے۔ اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو وہ عمل کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بعد تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہا مت مانو، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ رب العزت ہمیں قیامت کے دن منافقوں میں شامل نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں سے اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دیں۔ ہم جو بھی نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کو صرف اپنے لیے خالص کر دیں، اور ہمیں ریا سے بچائیں، اور رب العزت ہمیں قیامت کے دن مسلمانوں میں سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک وہ زمانہ آنے والا ہے کہ انسان شام کو دین پر ہوگا اور صبح وہ کافر ہوگا، اور صبح وہ دین پر ہوگا اور شام کو وہ کافر ہوگا، اور یقیناً وہ زمانہ بہت قریب ہے، اور دجل کے فتنے اس وقت عروج پر ہیں، اور اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دجل کے فتنوں سے محفوظ فرمانا، اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمانا، ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرمانا، اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔